یاد رکھنا ہم دقیانوسی خیال کے لوگ نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مالدار بننا کیا ہے، یہ تو مسلمان غریبوں کا مذہب ہے، مفلسوں کا مذہب ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دجل ہے۔ مسلمان غریبوں کا مذہب نہیں ہے۔ اگر مسلمان غریبوں کا مذہب ہوتا تو نظام زکوٰۃ اس میں کیوں ہوتا؟ آپ مجھے بتائیں، اسلام میں لینے کا مزاج نہیں ہے، اسلام میں دینے کا مزاج ہے۔ آپ مجھے بتائیں، رسول اعظم سے لے کر مفتی اعظم تک ہمارا کون سا بزرگ آپ کو غریب نظر آتا ہے؟ واللہ میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اس معنی میں زاہد کہنا، الحمدللہ تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جناں تم ہو۔ اور یا رسول اللہ، کہاں ہم خاک افتادہ، کہاں تم اے شہ والا، اگر مثل زمیں ہم ہے تو مثل آسماں تم ہو، یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو، معاذ اللہ منزہ مثل سے برتر، زہر وہم و گما تم ہو۔ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہے کہاں تم ہو، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہے کہاں تم ہو۔ اور ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت سی محفل حضرت سید محمود شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے عرس مقدس کے موقع پر ہم سب سجا رہے ہیں۔ بہت اچھے لوگ یہاں کے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اور آپ لوگ یقیناً کچھ سننے کے لیے آئے ہیں، تو آج دل چاہتا ہے کہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایک خصوصی پیغام پیش کر دیا جائے، اور آج کی گفتگو صرف اور صرف نوجوانوں کے لیے ہی کر دی جائے، اس لیے کہ اس مجمع میں 99% ماشاءاللہ سب کے سب جوان ہیں۔ میرے دائیں بائیں نقیب سے لے کر شعراء تک، علماء سے لے کر خطبہ تک اور سامعین تک سب کے سب بفضل ہی تعالی جوان ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ڈیجیٹل دنیا کی طرف جا رہی ہے یا بلکہ جا چکی ہے۔ حالات دن بدن تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر مسلم جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بہت طویل گفتگو نہیں کرنا، صرف مختصر مفکر ملت، قوم کے ہمدرد حضرت ڈاکٹر اقبال کی زبانی ایک نوجوان کیا ہوتا ہے، مسلمان جوان کیا ہوتا ہے اور اس کی شان کیا ہوتی ہے، صرف اس پر گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر صرف ایک ملک کی بات نہیں کرتا بلکہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اس دنیا کے اندر صرف مسلم جوان بیدار ہو جائے اور وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، تو دنیا کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ یاد رکھنا، بم کے دھماکوں سے انقلاب نہیں آتا، ہتھیاروں کی جھنکار سے انقلاب نہیں آتا، میتیں اٹھانے سے انقلاب نہیں آتا، بستیوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کرنے سے انقلاب نہیں آتا، بلکہ انقلاب جوانوں کی بیداری سے آتا ہے۔ 23 سال کی قلیل مدت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کا مرڈر نہیں کیا تھا، لوگوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا تھا، تلواروں کی جھنکاریں نہیں سنائی دی تھی، بلکہ 23 سال کی قلیل مدت میں عرب کے جوانوں کے اندر میرے نبی نے بیداری پیدا کی تھی۔ وہ شعور بیدار فرمایا تھا کہ اے جوانوں، اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنی حیثیت
حیثیت کو سمجھو کہ تم کون ہو، تم کیا ہو، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ پہلی بات تو اتنا سمجھ لیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ مفکر ملت ڈاکٹر اقبال کی نظر میں مسلم جوان کیا ہے؟ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، اس لیے کہ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اگر آپ میری طرف توجہ نہ کریں گے تو شاید میں گفتگو نہ کر سکوں گا۔ آپ توجہ میری طرف فرمائیں، بات اس طرف ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اقبال کے نظریے کے مطابق ایک مسلم جوان کی حیثیت عقاب کی طرح ہوتی ہے، شہباز کی طرح ہوتی ہے، یعنی باز کی طرح ہوتی ہے، اور شاہین کی طرح ہوتی ہے، ایگل کی طرح ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ اکبر۔ اقبال کے نظریے کے مطابق ایک مسلم جوان باز کی طرح ہوتا ہے، عقاب کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا عقاب کسے کہتے ہیں؟ عقاب کی حیثیت کیا ہوتی ہے پرندوں میں؟ مجھے اس دن سے عقاب سے بڑی محبت ہو گئی ہے جس دن میرے مرشد سرکار غوث پاک نے فرمایا، انل بازی و اشب کل شیخن، کہ میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں، باز۔ اللہ اکبر۔ یعنی آخر اس باز میں کچھ تو رکھا ہوا ہے کہ سرکار غوث اعظم نے استعارے کے طور پر اپنی ذات کو ولایت کی دنیا کا باز کہا ہے۔ سیدی محمود شاہ کے عرس میں آنے والوں، اگر اتنی جوانوں کے اندر انقلاب آ جائے تو یاد رکھنا ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، عقاب کیا ہوتا ہے، باز کیا ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو باز ہوتا ہے وہ پرندوں کا سردار ہوتا ہے، جو باز ہوتا ہے وہ پرندوں کا سردار ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی پرندہ اس کی طرح نہیں ہوتا۔ تو اقبال پیغام دے رہے قوم کے جوانوں کو، میری قوم کے جوانوں، تم بھی انسانوں کی دنیا کے باز ہو، باز۔ اور باز کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ سب سے اونچا اڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی پرندہ باز کی طرح اڑ نہیں سکتا۔ مور بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور بھی پرندے خوبصورت ہوتے ہیں، مگر باز کی طرح کوئی اڑ نہیں سکتا۔ تو اقبال بتا رہے ہیں کہ اے جوانوں، جیسے باز کے برابر کوئی اڑ نہیں سکتا، ویسے تم اتنی ترقی کرو کہ دنیا کے کسی قوم کا جوان تمہاری طرح ترقی نہ کر سکے، تمہاری طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ اقبال نے کہا تھا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان، اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے اللہ اللہ ایک بات اور عرض کروں کہ باز کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کوے، چیل، چڑیا، پرندے، طوطا، مینا، کوئی باز کے ساتھ نہیں اڑتا، اور باز کسی کے ساتھ نہیں اڑتا، باز صرف باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ کیا پیغام مل رہا ہے کہ باز باز کے ساتھ اڑتا ہے، عقاب عقاب کے ساتھ اڑتا ہے، وہ چیل کووں کے ساتھ نہیں اڑتا۔ تو بتا رہے اقبال کہ اے مسلم جوان، جیسے باز صرف باز کے ساتھ اڑتا ہے، ویسے تیری دوستی صرف ایمان والے کے ساتھ ہونی چاہیے، تیری پرواز مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تیرا اٹھنا بیٹھنا ایمان والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں ہاں، تجھے شرابی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو نے جواری کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو نے فاسقوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو نے زانیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو نے محمد الرسول اللہ کے پاک باز عقابوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اس لیے کہ صحبت انسان کو بناتی بھی ہے، صحبت انسان کو بگاڑتی بھی ہے۔ یاد رکھنا، جب تک مسلمان وفاداران رسول کی صحبت میں رہتا تھا اس وقت تک مسلمان کبھی زنا نہیں کرتا تھا،
مسلمان کبھی شراب کی طرف نہیں جاتا تھا، مسلمان کبھی جوے کی طرف نہیں جاتا تھا، مسلمان کبھی سٹے کی طرف نہیں جاتا تھا، مسلمان کبھی ناچ گانے باجے کی طرف نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر، جب سے تم نے صحبت کا معیار بدل دیا، جب سے تم نے دوستی کا معیار بدل دیا، اس وقت سے اپنے حالات تو دیکھو۔ اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھنا، صحبت کا مطلب یہ نہیں کہ تم کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو، بلکہ صحبت کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم کس کو دیکھ رہے ہو، تم کس کو سن رہے ہو، تم کس کی نقل کر رہے ہو، تم کس کی اداؤں کو اختیار کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے فرمایا ظالم کا چہرہ نہ دیکھا کرو، ظالم کا چہرہ دیکھنے سے بھی دل سیاہ ہوتا ہے، دل کالا ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ہیرو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتا ہو، تم اس کی تصویر تو اپنے موبائل کی اسکرین پر لگا رہے ہو، تمہارے دل سیاہ نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ تمہارے دل کالے نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اگر تم لباس بھی سلا رہے ہو تو اللہ اکبر، ایک وہ ظالم جو اللہ اسکرین کے سامنے آ کر کے زنا کرتا ہے، اللہ اکبر، اندازہ لگاؤ میرے جوانوں، تو دل سیاہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ظالموں کے چہرے نہ دیکھا کرو، ظالم کے چہرے دیکھنے سے بھی پرہیز کیا کرو۔ آئیے دوسری چیز، عقاب کی دوسری خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ عقاب کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتا، عقاب کبھی ناپاکی پر نہیں بیٹھتا۔ آپ دیکھ لیں، کوے غلاظت کھاتے نظر آئیں گے، عقاب کبھی گندگی پہ بیٹھتا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، یعنی اے محمد الرسول اللہ کے عقاب، جیسے وہ پرندہ غلاظت پر نہیں بیٹھتا، ویسے تجھے گناہوں کے اڈوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے، تجھے جرائم کے اڈوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تجھے گنبدوں پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے تو چٹانوں پر گزارا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی محنت کش بنو، محنت کرنے والے بنو۔ عقاب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو عقاب ہوتا ہے وہ کسی کا شکار کیا ہوا بچا کچا نہیں کھاتا، بلکہ عقاب کی خصوصیت یہ ہے، اللہ اکبر، جو عقاب ہوتا ہے وہ خود سے شکار کر کے خود کھاتا ہے، وہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا، بلکہ وہ لوگوں کو پالا کرتا ہے۔ اے محمد عربی کے غلام، تجھے بھی کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے کی ضرورت نہیں ہے، خود محنت کر، خود کوشش کر، خود کما، اپنا بوجھ بھی اٹھا اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھا۔ آج تکبیر، نعرہ رسالت، نوجوان آج میری قوم کے جوان موبائل میں الجھ گئے، فلموں میں الجھ گئے۔ کتنے نوجوان کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو کمانے میں شرم آتی ہے، ماں برتن جھاڑو کر کے کمائے، یہ نوجوان ہٹتے کٹتے پھرتے رہے، باپ بڑھاپے میں محنت مزدوری کرے، آج کل کے نوجوان چھوکرے اسی طرح پھرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے کر کے جاتی ہے۔ دنیا کا پلان ہے، دنیا بھر میں مسلمانوں کو پہلے غریب کرو، اور غریب کرنے کے بعد ان کا ایمان چھین لو، ان کا عقیدہ چھین لو۔ اللہ اکبر، آج دیکھ لو پوری دنیا کے اندر مسلمان غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، غربت تمہارا گھر دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، آج ان نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، محنت کرو، مالدار بنو، دولت مند بنو، اس لیے کہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے کر کے جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر کفر سے بچنا ہے اور دنیا کی قوموں کے شانے سے شانہ، بازو سے بازو لگا کر کے کھڑے رہنا ہے تو مالدار بنو۔ آپ سوچتے ہوں گے، ارے یہ مولانا لوگ کب سے یہ کہنے لگے کہ مالدار بنو؟ یا زاہد کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، زاہد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ ہم اپنے نبی کو اس معنی میں زاہد کہنے کو جائز نہیں سمجھتے، اس لیے کہ واللہ ہمارے نبی اتنے مالدار تھے کہ ان سے پہلے اتنا مالدار اور ان کے بعد اتنا مالدار نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی ایک ملک کا مالک ہوگا، کوئی دو ملک کا مالک ہوگا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میرے دو وزیر آسمانوں میں ہے، میرے دو وزیر زمینوں میں ہے۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ فقیر اور بھکاریوں کے وزیر نہیں ہوتے، وزیر تو بادشاہوں کے ہوا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اللہ کے رسول فرما رہے میرے 2 وزیر زمین میں ہے، 2 وزیر آسمان میں ہے۔ زمین کے جو 2 وزیر ہے، ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، ایک کا نام عمر ابن خطاب ہے، اور آسمان کے جو 2 وزیر ہیں، ایک کو جبریل کہتے ہیں، ایک کو میکائیل کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان بھی بادشاہ اور میرے نبی بھی بادشاہ۔ سلیمان کی حکومت صرف زمین میں ہے، میرے نبی کی حکومت زمین میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ اگر کوئی ہمیں کہے کہ آسمانوں میں نبی کی حکومت ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، تو ہم کہیں گے حکومت جہاں ہوتی ہے وہیں پر وزیر ہوا کرتے ہیں۔ زمین پہ حکومت ہے تو زمین پر بھی وزیر موجود ہے، آسمانوں پہ حکومت ہے تو آسمانوں پر بھی وزیر موجود ہے۔ میرے نبی کے یہاں سے ان بدعتی مولویوں کا رد بھی ہو گیا جو کہتے ہیں معراج میں جبریل کو دیکھنے گئے تھے۔ او پاگلو، بادشاہ وزیر کو دیکھے، یہ کون سی معراج ہے؟ معراج تو یہ ہے کہ بادشاہ بادشاہت دینے والے کو دیکھا۔ وزیر کو دیکھنا بھی کوئی معراج ہے؟ وزیر کو دیکھنا بھی آقا فرما رہے ہیں کہ جبریل میرا وزیر ہے۔ اور میرے امام کے لب و لہجے میں کہے تو کیا ہے؟ جبریل کون ہے؟ کہتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم۔ توجہ کریں، تیرے در کا درباں ہے۔ درباں، دربان کہتے ہیں اللہ اکبر، پہرا دینے والے کو، گھر کو چوکھٹ کے سنبھالنے والے کو۔ جس کے در پہ پہرا دینے والا جبریل ہو، اس کی چوکھٹ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور چوکھٹ اتنی بے مثال ہے تو چوکھٹ والے محمد الرسول اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے۔ تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے۔ شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے؟ تو یاد رکھو میری قوم کے